السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، آیت مقدسہ نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 2 پر ہم بات چیت کر رہے تھے جب وقت مکمل ہو گیا تھا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا، اور آپ انہی میں سے ہے، یعنی وہیں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، پھر آپ کا لڑکپن اور جوانی اور 53 سال مکہ المکرمہ کے ماحول میں گزرتے ہیں۔ وہیں پہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ اب آپ اس وقت کی جو رسمی تعلیم ہے وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ النبی الامی ہیں، لیکن آپ کو جتنی بھی رہنمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور آپ آگے انسانیت کو رہنمائی دیتے ہیں۔ 4 بنیادی دائرے ہیں، یہ پیکج ہے ایک انسانی سوسائٹی کی ترقی کا پیکج۔ وہ 4 بنیادی دائرے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور 4 صفات ہیں اللہ کی جو آیت مقدسہ نمبر 1 میں آپ نے سنی: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اب پہلا جو المالک ہے، یعنی اللہ فرما روا ہے، حکمران ہے۔ اب فرمان جب جاری ہوگا تو اس کی تحریر ہونی چاہیے، لہذا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس فرمان شاہی کو پڑھائیں، اس کو سنائیں، لوگوں تک پہنچے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق تربیت ضروری ہے، فہم ضروری ہے، اور انسان کا جو قلب ہے اصل میں اس کی تربیت ضروری ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جو بات بھی کہی جائے سوچ سمجھ کر کہی جائے، ذمہ داری کے ساتھ کہی جائے، اور پھر ایسی بات دنیا میں اثر پیدا کرتی ہے، اسی سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے بات کرنا، دل سے کرنا، دل مرکز ہونا چاہیے اس کا، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اصل تو مرکز دل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقوی کا مرکز دل ہے۔ تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
کتاب کی تعلیم دی جائے، یعنی اس کو سکھایا جائے۔ کتاب، الکتاب وہ قوانین، وہ دستور، وہ سسٹم، نظام حیات، وہ قوانین جن پر عمل کرنا ہے، وہ ڈسپلن ہے، وہ ایک تنظیم ہے، اس کی تعلیم۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت، عقل مندی، وہ تقاضے جو عقل مندی عقلی اور عملی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ وہ فطرت انسانی جس کے طبعی تقاضے، ان کو سمجھنا، ان کو پورا کرنا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حکمت کے 4 اصول ہیں انسانیت کے حوالے سے۔ طہارت نمبر 1، نمبر 2 سماحت، نمبر 3 اخبات و خضوع، نمبر 4 عدالت۔ حکمت منزلی، گھر کا نظام، خاندانوں کا نظام۔ حکمت بلدی، شہری نظام۔ حکمت ملی، قومی نظام۔ اور پھر بین الاقوامی حکمت، جو بین الاقوامی طور پر انسانی مسائل ہیں، انسانی ماحول اور سماج، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے۔ اور اگر اس کا ہم بالکل مختصر 2-4 لفظوں میں خلاصہ نکالیں تو وہ بنیادی فطری تقاضے، فطری انسانی تقاضے، جو انسانیت کے طبعی تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق تنظیم پیدا کرنا، ڈسپلن مینیج کرنا، تو اس کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست ہے یہ کہ کسی بھی سماج کو ایسے مینیج کرنا کہ وہ اپنے دل سے ان قوانین کو قبول کرے اور اس کی ترقی کے لیے رات دن کوشش کرے۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ یہی 4 اب قیامت تک چلیں گے۔ انہی 4 کے اندر ترقی ضروری ہے، تو تلاوت بھی ضروری ہے، قوانین کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے مطابق قلب اور دماغ کی تربیت ضروری ہے، اس کے مطابق فہم ضروری ہے۔ جتنے قوانین ہیں، ان قوانین، ان ڈسپلن کو سمجھنا، ان کو مینیج کرنا، اور اس کے مطابق حکمت، سیاست ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں۔ اس سے پہلے جب اللہ نے اس کلام مقدس کو اتارا تو وہ گمراہی میں تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، وہ اندھیروں میں تھے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو نکال دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تو عربوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے وآخرین منہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ کون ہے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک آپ سے ملے نہیں ہیں، ابھی ملیں گے۔ یہ دین آگے بڑھے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، عربوں سے آگے بڑھے گا، ایران میں جائے گا، پھر آگے وہ بغداد میں جائے گا، دمشق جائے گا، شام جائے گا، اور پھر کابل جائے گا، ہندوستان میں جائے گا، پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایک اور وہ آنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ابھی تک ان سے نہیں ملے، اللہ ان میں بھی دین کو غالب کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
پہلی آیت میں آیا تھا العزیز الحکیم، آیت مقدسہ نمبر 3 میں بھی آخر میں آ گیا العزیز الحکیم۔ ساری گفتگو ارشاد فرمائی 4 بنیادی جو تقاضے بنتے ہیں، پیکج بنتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انسانیت کی ترقی کا، اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کا ذکر کیا، اور پھر فرما دیا العزیز الحکیم، یعنی اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے۔ العزیز کی جو صفت اللہ کا جو فرمان شاہیہ غالب ہوگا، پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا جیسے عربوں کے اندر غالب کیا ہے ایسے ہی بین الاقوامی غلبہ ضروری ہے۔ الحکیم جیسے عربوں کے اندر اعلیٰ قومی سیاسی نظام تشکیل دیا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کا سیاسی نظام غالب ہونا چاہیے۔ ہوا خلفائے راشدین کے دور میں ہو گیا۔ یہ خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے یہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہے، یہ خلافت خاصہ ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی خلافت میں، اس کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیسر اور کسریٰ فتح ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کا غلبہ ضروری ہے۔ اگر تلاوت آیات ہیں تو اس کا بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے، بڑے بڑے قراء حضرات ہیں۔ اگر تزکیہ ہے تو بڑے بڑے مشائخ ہیں، صوفیہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ اور اگر کتاب کا فہم ہے تو بڑے بڑے فقہاء ہیں، محدثین ہیں، اور حکمت ہے تو بڑے بڑے سلطان، بادشاہ گزرے، خلفاء گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سیکون خلفاء فیکثرون، وہ خلفاء ہیں میرے، جیسے خلفاء راشدین اولین درجے کے خلفاء ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس سچی جماعت پر، جماعت صحابہ پر، حزب اللہ پر اللہ کا فضل ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ خود فضل والے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں میری جو سچی جماعت دنیا میں غالب ہو وہ اللہ کے فضل کو تقسیم کرے، ہر طرف اللہ کا فضل نظر آنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو یہ کیسے آئے گا؟ ذرا غور اور توجہ کیجئے۔ یہ 4 جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، تلاوت آیات، پڑھنا درست صحیح، تزکیہ نفس، پھر اللہ کے فرامین کو سمجھنا، اور پھر سیاسی نظام، حکمت، عقلی اور علم عملی تقاضوں کو سمجھ رکھتے ہوئے، انسانی بنیادی طبی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترقی دینا، یہ ہے اللہ کے 4 بنیادی ضابطے اور اصول۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، ہم زوال کی طرف چلے گئے۔ 3 بعد والی باتیں تو بڑی دور کی ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تلاوت نہیں آتی اس کی۔ میرے عزیزو غور کرو، توجہ کرو، اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔